اچھا، لازم جو ہے نا یہ وہ فعل ہے جو مفعول کا تقاضا نہ کرے. لازم وہ فعل ہے جو مفعول کا تقاضا نہ کرے. جیسے ذہب، وہ گیا، وہ گیا. اب جانے والا فاعل ہے مگر مفعول کا تقاضا نہیں. وہ گیا، بھئی کس پر گیا؟ گھوڑے پر، گدھے پر، کار پر. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. وہ گیا، مفعول کا تقاضا یہ نہیں کر رہا. دوسرا، اس کی پہچان اردو میں نے بتائی تھی کہ ترجمہ کرتے ہوئے نے نہیں آئے گا. متعدی وہ ہے جو فعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے. متعدی فعل وہ ہے فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے. مثلا ضربہ، اس نے مارا. اب عقل فوراً جاتی بھی کس کو مارا؟ کوئی آپ کے پاس آئے بھی اس نے مارا، آپ کا بیٹا ہے، شاگرد ہے، مجھے اس نے مارا ہے. وہ کس نے مارا ہے؟ مفعول تو یہ ہے جو آپ کے پاس آیا شکایت لے کر. فاعل آپ تقاضا کریں گے بھئی فاعل کون ہے وہ بھی معلوم ہو. تو یہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. فاعل تو معلوم ہے، اس یہ فاعل ہے مگر ادھر فاعل کا تقاضا نہیں. دوسری پہچان، یہ متعدی میں ترجمہ کرتے ہوئے نونیہ نے آئے گا، اس میں نے لازم میں نہیں آئے گا. اور تیسری بات یہ کہ لازم سے مجہول نہیں آتا. جو فعل لازم ہوگا اس سے مجہول گردان یا صیغہ نہیں بنے گا. جیسے ذہب، ذہب. اب ضربہ کا معنی کی تھا وہ مارا گیا، ضربہ وہ مارا گیا، کوتبہ وہ لکھا گیا. مگر ذہبہ کا معنی کیا بنے گا؟ وہ گیا گیا. تو اسی طرح ماتا، وہ فوت ہو گیا، یہ بھی لازم ہے. جاء، وہ آیا، وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ جس کے دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک یہ کہ لازم، فعل لازم وہ ہے جو مفعول کا تقاضا نہ کرے، اور متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی تقاضا کرے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ماضی، کوئی بھی ماضی معروف ہو، مضارع معروف ہو، اس سے دوسرا لازم، فعل لازم سے مجہول نہیں بنتا. فعل لازم سے مجہول نہیں آتا. ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ ماضی جو ہے نا یہ مصدر سے بنتی ہے، مصدر سے بنتی ہے. جیسے مثلا کتابت، یہ مصدر ہے، لکھنا. کتابت کا معنی کیا ہے؟ لکھنا. مصدر کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اردو میں نون الف نا آتا ہے. لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، یہ نا آتا ہے اردو ترجمہ کرتے ہوئے. کتابت اس کا معنی ہے لکھنا. اب اس میں ہم اصل جو مادہ مجرد ہے وہ تلاش کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بنے گا فعالت کے وزن پر. سمجھ آ رہی ہے؟ فعالت، کتابت، وزن معلوم ہو رہا ہے نا؟ یہ کتابت فعالت کے وزن پر ہے. اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ فا یہ اصل ہے، ادھر کاف ہے، ادھر عین کے مقابلے میں تا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور الف زائدہ ہے. ہم نے لام کے مقابلے دیکھنا ہے کہ لام کے مقابلے میں کون ہے، تو لام کے مقابلے میں با ہے. تو ہم نے مادہ مجرد نکالا مصدر سے، تو یہ کاف، تے اور با بنا. ٹھیک ہے؟ اب مصدر سے ماضی بنتی ہے، ماضی معروف، ماضی معروف مطلق مصدر سے بنتی ہے. یہ کاف تے بے ہمارے پاس مادہ مجرد
اس کو مادہ مجرد بھی کہتے ہیں، مصدر بھی کہتے ہیں۔ اب اس پر ہم اپنے ایک قاعدہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس پر حرکات دیں گے تو یہ ماضی بن جائے گا کاتبا، ٹھیک ہے، آگے گردان چلتی رہے گی کاتبا کاتبا کاتبو۔ یہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے نا یہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا عامل کی وجہ سے آخر نہ بدلے، مبنی جس کا آخر کی وجہ سے عامل کی وجہ سے آخر نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں، اور جس کا اعراب بدلتا رہے اس کو مورب کہتے ہیں۔ مورب اعراب سے ہے، اعراب مبنی بنا سے ہے، بنا ہوتا ہے بنیاد۔ اب اس عمارت کی بنیاد ہے وہ تو نہیں ہلے گی نا، آگے چھت چھت یہ مورب ہیں یہ بدلتے رہیں تو مبنی اور مورب میں کہا رہا تھا۔ تو یہ جو حروف ہیں نا وہ بھی مبنی ہوتے ہیں اور یہ ماضی کا صیغہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دی تھی، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ مرہ یمرو کا معنی ہوتا ہے گزرنا، مررت میں گزرا، جا کا معنی آنا، رأیت کا معنی دیکھنا، جاء ھذا یہ ھذا فاعل بن رہا ہے نا، یہ آیا، ٹھیک ہے، مگر اس کا اعراب نہیں بدلا، حالانکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، رفع آنی چاہیے، یہ عامل ہے۔ عامل اسے کہتے ہیں جو اعراب کی تبدیلی کا سبب بنے، عامل اسے کہتے ہیں جو اعراب کی تبدیلی کا سبب بنے، اعراب کہہ لو یا آخر کی تبدیلی کا سبب بنے، کیونکہ اعراب کہتے ہی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو ہے، اعراب کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں، باقی اعراب نہیں ہوتے، باقی اعراب نہیں ہوتا۔ ان سے ہم وہ کہتے ہیں شکل علی کلمۃ العاطیہ، کہ درج ذیل کلمے پر دوسرا حرکات لگاؤ، تو پھر پیچھے وہ جیسے ہے مرر تو یہ لگائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کلمے کا اعراب بتاؤ تو اب میم پر بھی فتح ہے، رے پر بھی، مگر ہم نے بتانا ہے کہ مرر تو یہ مرفوع ہے، سمجھ آ گئی، مرفوع ہے۔ آج یہ اسپیشل بعد گھر سے کھا کے جائیں نا تو باہر سے بھی ملتا ہے، ہم ڈبہ بھر کے لے آئے ہیں، ہم وہ بھی لے آئے ہیں۔ اچھا، جاء ھذا یہ سمجھ آ گئی، یہ مبنی کی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ رأیتو، رأیتو کا معنی میں نے دیکھا، جیسے آپ نے پڑھا ضرب تو میں نے مارا، کتب تو میں نے لکھا، تا مرفوع جو ہے نا یہ متکلم کا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، میں نے رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا۔ اب جو ہے دیکھنے والا میں ہوں یہ تو فاعل ہے، ھذا مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مگر یہ چونکہ مبنی ہے اس پر وہی یہ نہ بھی ڈالو تو ھذا ھذا ہے، تو مرر تو میں گزرا، بے ھذا یہ با حرف جر ہے، یہ جس کلمے پر بھی آئے گی اسے جر دے گی، مگر ھذا کو یہ جر نہیں دے سکی، کیوں نہیں دے سکی کہ یہ مبنی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب مورب کی مثال، اس کا آخر بدلتا رہے گا، جب فاعل بنے گا تو وہ مرفوع ہوگا، مفعول بنے گا تو منصوب ہوگا، مجرور ہوگا تو وہ جر آئے گی۔ جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اب دیکھو یہاں جا کا فاعل تھا مرفوع ہوا، ہم قاعدہ پڑھا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کا مفعول بنا رأیت میں نے دیکھا، کس کو؟ زید کو، تو یہ زید کا منصوب ہوتا ہے، مفعول یہاں منصوب ہو گیا، حرف جر جر دیتا ہے تو بے زید یہ مجرور ہو گیا،
معلوم ہوا کہ عامل نے اس پر عمل کیا ہے. عامل کون ہے؟ یہ یہاں جا عامل ہے، یہاں رہے تو عامل ہے، یہاں بے حرف جر عامل. ہم نے پڑھا نا عامل کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلمے کا آخر بدل جائے. دیکھو آپ نے جو مرفوع العین، اور یہ آپ کو پتہ یہ فعلہ ہمارے پاس وزن ہے نا، تو عین کلمہ جو درمیان والا ہے نا، یہ جس بھی کلمے میں آئے گا اسے ہم عین کلمہ کہیں گے. یہ را عین کلمہ ہے، کاف فا کلمہ ہے، میم لام کلمہ ہے. یہ اچھی طرح ذہن نشین کر دو. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. درمیان والے کو عین کلمہ کہیں گے، پہلے کو فا کلمہ، آخری کو لام کلمہ، کیونکہ ہمارے پاس جو میزان ہے وہ فے عین لام ہے. اسی ترتیب سے وہ پھر پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین، تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے. ہم کہ مرفوع العین، یہ عین کلمہ مرفوع ہے نا، منصوب العین، عین کلمہ منصوب ہے، مکسور العین، عین کلمہ مکسور ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کیا لکھا ہے؟ یہ مثالیں لکھی ہیں. ہاں جی، یہ لکھا ہے کہ ماضی مفعول، ماضی معروف کے تین وزن ہیں. لکھ لیا. جب کہ ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے. ماضی مجہول کا صرف ایک ہی وزن ہے، وہ ہے فعلا. اس میں تذکیر وہ اسم ہے سواد غین، تے سواد غین، یہ صغیر نہیں ہوتا، چھوٹا پن، اس سے ہے. وہ اسم ہے جس میں چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے. یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے. چھوٹا ہونے کا معنی پایا جائے. تصغیر اسی سے ہے نا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. چھوٹا ہونے کا پایا جائے، اس کا وزن فعیل ہے. فعیل لکھ لیے. جیسے عبد، اس کا معنی بندہ. اب اس کو فعیل کے وزن پر لے آؤ کہ بنا آپ پریکٹس کریں، مجھے پتہ چلے آپ لا سکتے ہیں. ہاں عبید. عبید کا معنی چھوٹا سا بندہ.